اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہا ہوا ہے، ڈسٹرب نہ کریں، ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا الیکشن کرائیں۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی تحریک ہے، نظریاتی تحریک ہے اور سیاسی پارٹی ہے اور پارلیمانی قوت ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن آپ نے دیکھی، میں نے پولیس کو کہا، وہ کہتے ہیں مجھے آرڈر ہے، میں نے راستہ روکنا ہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جانا ہے۔ کیوں راستہ روکیں گے؟ میرے ساتھ صرف 2 میرے سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور تیسرا میں ہوں۔ وائلیشن تب ہوتی ہے جب 4 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، اس لیے میں نے جانا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن روز کہتا ہے، الیکشن کمیشن آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ الیکشن کرائیں۔ آؤ نا الیکشن کمیشن ممبرز کیوں بیٹھے ہوئے اندر؟ چیف کمشنر باہر نکلیں، آئیں آپ میرے ساتھ اور یہ الیکشن ہم کرانے لگے ہیں۔ آپ کے حکم پہ میں عمل درآمد کرانے آیا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ اور یہاں قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کالے پردوں کے پیچھے مت بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا دستور ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا کہ میں اپنی پارٹی بناؤں، اس کو چلاؤں اور میں الیکشن کراؤں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان الیکشن کمیشن کا جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں، اور الیکشن ایکٹ 2017 کے علاوہ جو رولز ہیں ان میں اور جو ریگولیشنز ان میں لکھا ہوا ہے کہ میں الیکشن کراؤں گا۔ یہ اجازت ہمیں پشاور میں مل گئی تھی۔ آج یہ کیپٹل آف دی نیشن ہے، یہ فیس آف نیشن از بینگ بلیکن، اور اس کے ساتھ ہی یہ راستہ روکنے کا مجھے مطلب نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے راستہ روکنا جس طرح کا فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان کو پہلے ایک کیس میں سزا دو، دوسرے میں سزا دو، تیسرے میں سزا دو، کسی میں کوئی پروسیجر پورا نہ ہو، فیئر ٹرائل کوئی نہ ہو، آئین بلڈوز کرو، قانون کے اوپر ٹریکٹر چلاؤ، اور جو پروسیجر ہے وہ صرف یہ ہو کہ سزا سنانی ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے وہ حیران کن ہے، پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ عالمی سطح کے اوپر خبریں چل رہی ہیں جو، اور آج صرف حاضری کے لیے بلایا گیا عمران خان کو اندر، اور جو حاضری کے لیے جب وہ گئے تو ان کو کہا گیا کہ بیان دے دیں۔ انہوں نے کہا میں اپنا بیان، وکیل میرے آ رہے ہیں۔ عدالت کا ٹائم 3:30 بجے تک ہے، یہ فیصلہ 3:30 بجے سے پہلے کسی وقت نہیں سنایا جا سکتا تھا، 3:30 بجے تک اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امید پاکستان کے ساتھ ختم ہو جائے۔ جب تک ہم ہیں، جب تک آپ ہیں، جب تک عمران ہے، پاکستان کے ساتھ امید ختم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے تھے نا سرکاری میڈیا کی طرف سے، وہ پروپیگنڈے مر گئے کہ عمران خان ٹوٹ سکتا ہے، عمران خان کی پارٹی ٹوٹ سکتی ہے، ہم ٹوٹ سکتے ہیں، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ اور آج وفا کی نئی تاریخ لکھی ہے بشرا عمران نے، اور وفا کی تاریخ یہ لکھی ہے کہ خامد کو گرانے کے لیے کہ تمہارے گھر پہ حملہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا، آج بشرا نے جا کے خود گرفتاری دی۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 کام کبھی بھی نہیں ہوئے کہ اس طرح سے کوئی خاتون خود اپنے آپ کو زندہ کے حوالے کرنے کے لیے گئی۔ دوسرا، کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے کہ نہ جج ہے، نہ دلیل ہے، نہ وکیل ہے، نہ ثبوت ہے، اور جج صاحب آتے ہیں اور آ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ جج صاحب آپ تو رات کو اسپتال میں تھے، تو اسپتال میں کیسے فیصلہ لکھا گیا؟ یہ جاننے والی بات ہے، اور آپ جو انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ سارے کریں کہ یہ فیصلے کہاں لکھے جاتے ہیں، کہاں دیے جاتے ہیں، کون یہ فیصلے بھیجتا ہے اور کون یہ فیصلے پڑھتا ہے۔ یہ سارے سوال پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مجھے آدھی صدی کی تقریباً لیگل پریکٹس کرنے کے بعد فارمل لاء منسٹر کی حیثیت سے، اور میں واحد پاکستان میں وکیل ہوں جو ایز اے لاء منسٹر میں آئی ایم کو آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن۔ ندامت ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ جس ملک میں ایک اداکارہ کی بیگ میں سے نکلنے والی اتنی شیشی کے اوپر جس میں وہ کہتی تھی پرفیوم تھا یا کیا تھا، اس پہ سو موٹر نوٹس ہو سکتا ہے؟ جس پہ ایک چیف جسٹس کے بیٹے کی ویڈیو پکڑی جائے بیرون ملک، وہ چلے گئے ہیں، اس پہ بھی سو موٹر نوٹس ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ سو موٹر نوٹس نہیں ہو سکتا کہ دیش کی بیٹی ہے جو ضابطہ فوجداری کی 2 دفعات ہیں، 336 نکال کے آپ پڑھ لیں، 371 آپ پڑھ لیں، کہ فیصلہ کیسے سنایا جائے گا۔
وہ آ رہی ہیں راستے میں 3:30 بجے تک انتظار کر لیتے, پھر فیصلہ سنا دیتے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون سے بھی کوئی بالا تر ہے اور آئین سے بھی کوئی بالا تر ہے. لیکن یہ سارا نظام جو اس وقت قانون اور آئین سے بالا تر ہے 5 حکومتیں ہیں. ان حکومتوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت بہت لمبا ہے, پاکستان کا وقت بہت لمبا ہے, آئین کا بھی انشاءاللہ بول بالا رہے گا. لیکن یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کا وہی اثر ہوگا جو جسٹس منیر کے فیصلے کا اثر ہوا تھا. میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. And I'm just going to go. For the international media, I say just 4 things. First,